غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ رحمت غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ سب کے سب جو ہے میدان محشر میں تمام نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے باپ اور دادا ہیں، آج اللہ قہر و جلال میں ہے اور بلا کی گرمی جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہے، آج ہماری سفارش کر کے ہم کو بچائیے اور جنت دلائیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، یعنی ہر نبی کی بارگاہ میں یہ امت جب پہنچے گی، ہر نبی کا جواب یہی ہوگا کہ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور نبی کی بارگاہ میں۔ آخر میں سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کا وہ پیغمبر ہے کہ آپ تو وہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کا دنیا میں پیدا کیا ہے، اور آپ کی قوم نے آپ کی ماں کے اوپر جب انگلی اٹھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کی زبان پر قوت گویائی عطا فرمایا تھا۔ اس وقت آپ چند لمحے کے تھے جب آپ کی ماں پر سوال اٹھایا، اے مریم آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ عیسیٰ جیسے بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم کہی تھی اے قوم کے لوگوں اور سوال کرنے والوں ذرا کان کھول کے سن لو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اسی سے پوچھ لو کہ وہ کون ہے، وہ خود تمہیں جواب دے دیں گے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے اور آبادی سے باہر لے کے گیا ہے، ایک درخت کے نیچے لٹا دیا ہے، انگلی سے اشارہ کیا ہے، اے بچہ بول تیری ماں کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیسے اس دنیا میں آیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم کے لوگوں سنو، میری ماں بے گناہ اور پاک اور صاف ہے، جو خدا پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی خدا مجھ جیسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جو خدا پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی خدا مجھ جیسے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ میری ماں کا دامن پاک ہے۔ اس وقت حضرت امت کہے گی اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی صفائی جو ہے چند لمحوں کے تھے تب دیے تھے، آج ہماری مدد کیجئے، دیکھیے جہنم کی گرمی میرے پیچھا کر رہی ہے، جہنم کی آگ پیچھے دوڑ رہی ہے، اللہ قہر و جلال میں ہے، ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں سنو، آج اللہ تعالیٰ کسی کی نہیں سنے گا، آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی بولنے بھی نہیں جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بلا کی گرمی سے بچ جاؤ تو ایک ذات محمد ایسی ہے جن کی رب آج سنے گا، اس کے علاوہ کوئی وہاں جانے والا آج نہیں ہے۔ ایسا کرو تم لوگ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جیسے ہی امت سنے گی محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، امت پکار کے کہے گی یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے، یا حبیب اللہ ہماری خبر لیجئے۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، جب یہاں دنیا میں جانتے ہیں شفاعت کا تاج میرے رسول کے سر پہ رکھا جائے
جائے گا۔ سب سے پہلے شفاعت میرے نبی کریں گے، پھر ان انبیاء کی بارگاہ میں گھومنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ حضرت آدم کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ حضرت نوح کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ حضرت یونس کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ کما بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں کیوں گئے ہیں؟ تو یوں سن لیجئے کہ اس وقت ہر انسان کے ذہن سے اللہ تعالیٰ اس بات کو محو کر دے گا کہ آج ہماری شفاعت کون کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فقط بزم محشر جو سجائے گا وہ اپنے نبی کی شان کو دکھانے کے لیے، اپنے نبی کا مرتبہ دیکھنے کے لیے، اے لوگوں دیکھو میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، اور تمام امت جو ہے ہر نبی کی بارگاہ سے واپس آئیں گے اور سب یہی صدا لگائیں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ جب میرے نبی کا نام سنیں گے امت پکار اٹھے گی، یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رسول اللہ بچا لیجئے۔ میرے نبی کی زبان پر ہوگی انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا۔ اے لوگوں اس وقت عالم یہ ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، جہنم کی آگ پیچھا کر رہی ہوگی، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک ذات پاک ایسی ہے جو کہیں گے آؤ میری بارگاہ میں آؤ، آؤ میری بارگاہ میں آؤ۔ وہ ذات پاک کون ہے؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جو میرے نبی کی زبان پر ہوگی انا لہا انا لہا۔ وہ نفسی نفسی کے عالم میں سب ہوں گے، سب پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ سورج سبائے نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، بلا کی گرمی ہوگی، لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، نفسی نفسی کریں گے۔ اتنے میں ایک ذات پاک کہیں گے انا لہا انا لہا۔ وہ ذات پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے عالم میں شفاعت کا تاج اللہ تعالیٰ حضور کے سر پر رکھے گا اور حضور سب سے پہلے شفاعت کریں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ اب جنت میں وہی جائیں گے جس کو میرے نبی اشارہ کریں گے، میرے نبی کی مرضی جس پر ہوگی وہی جنت میں جائیں گے۔ حضور جدھر اشارہ کریں گے اللہ تعالیٰ بخشے گا، اسے جنت عطا فرمائے گا۔ شعر سنیے کہ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہے اس سے خدا بھی راضی ہے، اور جس سے میرا نبی ناراض ہے اس سے خدا بھی ناراض ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جس سے مصطفیٰ راضی ہوں گے اس سے خدا بھی راضی ہوگا۔ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے محبوب
نہیں. اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رسول سے محبت کیجئے, وہ بھی سچے دل سے, اور ان کے فرمان کو دل سے مانیے. آج لوگ کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے. زمانہ خراب نہیں ہوا ہے, لوگ خراب ہوا ہے. سورج وہی ہے جو 1400 سال پہلے چمکا تھا, چاند وہی ہے جو 1400 سال پہلے چمکا تھا, وہ آج بھی چمک رہا ہے. وہی زمین ہے, وہی آسمان ہے, وہی چاند ہے, وہی ستارے ہیں, فقط لوگ بدل گئے. کل تک پردادا سلام پڑھتا تھا, آج پر پوتا سلام سے بھاگ رہا ہے. کہتا زمانہ خراب ہو گیا. دادا سلام پڑھتا تھا, پوتا کہتا سلام مت پڑھو خراب ہے. کہتا زمانہ بدل گیا ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو خدا کو راضی کرنا ہوگا, اور خدا کو راضی کرنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنا ہوگا. جب تک مصطفیٰ جان رحمت راضی نہیں ہوں گے تب تک خدا بھی راضی نہیں ہوگا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. شاعر کہتے ہیں شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا, مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا, حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. اب میدان محشر میں کیا ہوگا ذرا سنیے. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. ہوگی سب کی زبان پہ ایک ہی صدا, ہوگی سب کی زبان پہ بس یہی صدا, مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں. ہوگا سب کی زبان پہ یہی ایک صدا, مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں. مصطفیٰ کے سوا اب وہاں کوئی راستہ نہیں ہے جو بچا لیا جائے گا. جس کو میرا رسول چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا, اور جس کو نہیں چاہیں گے پھر وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. شعر سنیے کہ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. سب کی زبان پر ہوگی, سب کی زبان پہ یہی صدا, مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. ایک چیز اور جان لیجئے, قبر میں جو اللہ کی رحمت قبر والوں کے طرف متوجہ ہوتی ہے وہ صرف رسول پاک کے صدقے میں, حضور کے صدقے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. کہ حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے, کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. ہوگی سب کی
زباں پہ یہی ایک صدا کہ مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا، یعنی کتنوں بڑا بادشاہ ہو، آسرا حضور کی بارگاہ میں لگا کے رکھا ہے کہ بیڑا پار اگر ہوگا تو وہیں سے ہوگا، سب کا آسرا وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور منتظر چشم رحمت کے شاہ و گدا، بے بہا ان کا فیضان جود و سما، در پہ آئے سوالی نہ جھولی بھرے، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، دست سرکار کو یہ گوارا نہیں، اور نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، سننے والے بھی ہو جانو دل سے فدا، نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، سننے والے بھی ہو دل، سننے والے بھی ہو جانو دل سے فدا، سارا منظر ظہوری ہو مہکا ہوا، اس سے بڑھ کے سما کوئی پیارا نہیں، یعنی میلاد مصطفیٰ سے بہتر محفل کوئی محفل نہیں جہاں اللہ و رسول کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کے طریقے پر جینا سیکھ لو۔ تم شادی دلاؤ گے بچوں کی تو شادی کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو میرے نبی کی حدیث کو دیکھو، یعنی ہر معاملے میں پہلے نبی کی سیرت اور نبی کی حدیث کو دیکھے، تب پتا چلے گا کہ ہمیں کون کام کس انداز سے کرنا چاہیے جس سے خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے۔ اے میرے دوستو، نبی کی سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کریں گے، رسول بھی راضی ہوگا، خدا بھی خوش ہوگا، اور ثواب بھی آپ کو ملے گا، آپ کے کام میں کامیابی بھی ملے گی۔ ایک بچہ تھا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا گنڈا آدمی کہیے یا شرابی کہیے یا جوا کھیلنے والا کہیے یا چور کہیے، جو بھی کہیے، اس وقت سارے عیب اس آدمی کے اندر موجود تھا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں گیا، حبیب اجمی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، ان کی بارگاہ میں گیا اور کہا، جا کے رونے لگا اور کہا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میں نے سچے دل سے توبہ کر لیا۔ حبیب اجمی نے کہا اچھا، میں نے تمہیں سمجھایا، بڑے بڑے لوگوں نے سمجھایا کہ چوری کرنا چھوڑ دے، گنڈا گردی کرنا چھوڑ دے، شراب پینا چھوڑ دے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، لیکن تو چھوڑا نہیں۔ اچانک معاملہ کیسے پلٹ گیا؟ کہا حضور رہنے دیجئے، ایک 12 سال کے بچے نے میری زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا، اس کو ادھر لگا دیجئے۔ ایک 12 سال کے بچے نے میری زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ حبیب اجمی نے پوچھا اچھا وہ کیسے؟ وہ شخص کیا کیا؟ اپنے سر کو نیچے کیا اور اپنا بیان دینا شروع کیا اور کہا کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں پارٹی دوں گا، تو میری بیوی کہنے لگی جاؤ اپنے دوستوں کو پارٹی دے دو۔ بغداد میں جتنا چور تھا سب کو اس نے دعوت دیا ہے، جتنا شرابی تھا سب کو اس
उसने दावत दिया है, जितना गुंडा था सबको उसने दावत दिया है, और दावत दे करके घर वापस आया है। अपनी बीबी से कहता है, ऐ मेरी शरीक हयात सुनो, मैंने सबको दावत दे दिया है फला दिन की। उसकी बीबी क्या की, एक बहुत बड़ा लिस्ट में सबका नाम लिख करके दे दिया और कहा कि जाओ, और बोली जाओ बाजार से सामान खरीद के लाओ, इसलिए कि तुमने पार्टी रखी है। अब वो लिस्ट लेकर के बाजार गया, सामान खरीदा, खाने की जो चीजें थी सबको उसने खरीद लिया, और खरीदने के बाद जो है मजदूर ढूंढ रहा है कि इसको लेके कौन जाएगा। बड़ा आदमी था, वो भी गुंडा किस्म का था, अपने सर पे कोठली रखना पसंद नहीं करता था। उसने मजदूर ढूंढना शुरू किया। दिन का दोपहर था, मजदूर कोई मिल नहीं रहा। किनारे पर एक बच्चा अपने सर को झुकाए हुए खड़ा था। इस आदमी ने जाके कहा कि बच्चा क्या मजदूरी करोगे? उस बच्चे ने कहा, सुबह से मैं मजदूरी ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई काम मुझे मिल नहीं रहा है। अगर कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता, बताओ क्या काम है? उस आदमी ने कहा, देखो मैंने ये सामान खरीदा है, इसको मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें इसके बदले में उजरत अता करूंगा। उस आदमी ने कहा, उस आदमी ने उस बच्चे को लेके गया जहां पे सामान रखा हुआ था। अगरबत्ती को थोड़ा उधर कर दीजिए, खांसी हो रहा है, हटा दीजिए ना। क्या हुआ, उस बच्चे को सामान के पास लेके गया, बच्चे से कहा कि बच्चे क्या कीमत लोगे? उस बच्चे ने कहा, मेरे घर का खर्च जो है 3 दिनार पे चलता है, तुम 3 दिनार मुझे दे देना। कहा कि ठीक है दे दूंगा, सामान लेके चलो। अब जो ही बच्चा ने सामान उठाना चाहा, उस बच्चे की वजन से ज्यादा वजन उसके पोटली की थी। उस बच्चे ने कहा सामान ज्यादा है, कुछ कम कर लो। उस आदमी ने कहा नहीं, अगर मजदूरी लेना है तो पूरा सामान उठाना होगा। बच्चे ने कहा कि अच्छा, इसलिए कि सुबह से कोई मजदूरी नहीं मिली है, कोई काम नहीं मिला है, अगर इसको भी छोड़ देता हूं तो शाम को ऐसे ही घर जाना होगा। बच्चे ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पोटली को ले जाऊंगा, काम करूंगा। जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से 12 साल का बच्चा, उसके वजन से ज्यादा वजन उसकी पोटली की थी, उस पोटली को अपने सर पे रखा। वह आदमी जो है हबीब आजमी से कहने लगा, जो ही वह बच्चा अपने सर पर पोटली रखा है, उसका पूरा बदन हिल रहा था, उसका पैर हिल रहा था, लगता था कि अब गिरने वाला है, लेकिन उसकी गरीबी ने उससे काम करवा लिया, उसके पेट भूख ने और पेट ने उससे काम करवा लिया। वो बच्चा हिल रहा था और आगे चल रहा था। मैं सोच रहा था कि ये बच्चा गिर जाएगा, मजबूर है, ये बच्चा कमजोर है, कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो बच्चा आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे चल रहा था। एक बस्ती से गुजर हो गई, उस बस्ती की मस्जिद से कोई आजान गाना शुरू कर दिया, और उस आजान की आवाज उस बच्चे के कान पर आई है, और वह बच्चा अपने सर से सामान को रखा और कहा कि लोगों सुनो, अब मुझे नमाज पढ़ लेने दो, फिर तुम्हारा मैं काम कर लूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? इसलिए वो बच्चा कहने लगा कि पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा। बच्चे, उस आदमी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बच्चे ने कहा ऐसा करो, 3 दिनार में तय हुआ है, तुम 2 दिनार देना, 1 दिनार में वापस कर दूंगा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो, इसलिए कि ये सामान जब तक मैं तुम्हारे घर में नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा वक्त अभी तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारा मजदूर हूं, तुम लगता है कि मुझे नमाज पढ़ने नहीं दोगे, इसलिए कि तुम खुद नमाज नहीं पढ़ते हो, तो तुम नमाज की अहमियत को क्या जानोगे, नमाज का मर्तबा को क्या जानोगे, इसलिए तुम ऐसा करना, 1 दिनार मुझे कम दे देना और मुझे नमाज पढ़ने दो। अब बच्चे के दिल पर, बच्चे की बात उस आदमी के दिल पर असर करने लगा। कहा कि ठीक है रख दो, जाओ नमाज पढ़ने। रख दिया गया।
وہ نماز پڑھنے گیا، 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ کے آیا اور سامان کو اپنے سر پہ رکھا۔ اس آدمی نے کہا اے بچہ تو بولا تھا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی کوئی نکلا نہیں ہے نماز پڑھ کے، تو مسجد سے باہر نکل گیا۔ اس بچے نے کہا ہاں میں صرف 4 رکعت فرض ادا کر کے باہر آ گیا ہوں، اس لیے کہ تمہارا مزدور ہوں، مزدوری بھی کرنی ہے، باقی نماز میں اپنے گھر میں جا کے ادا کر لوں گا۔ اس آدمی کے دل پر اثر کرنے لگا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ سامان اب لے چلو۔ بچے کے سر پہ سامان رکھا گیا ہے۔ اس آدمی نے کہا دیکھا کہ بچہ آگے آگے چل رہا ہے، وہ سامان والا پیچھے پیچھے۔ اس نے سوال کیا اے بچہ تیرے گھر کا خرچ جو ہے 3 دینار میں ہے، 3 دینار سے تمہارے گھر کا خرچ چل رہا ہے، آج تم کم پیسہ لے کے جاؤ گے، کم مزدوری لے کے جاؤ گے، تمہاری ماں تم سے پوچھے گی نہیں، تمہارے گھر کے لوگ تم سے پوچھیں گے نہیں آج کم مزدوری کیوں لے کے آئے ہو، کم روپیہ کیوں لے کے آئے ہو، کم پیسہ کیوں لے کر کے آئے ہو۔ اس بچے نے کہا اے نادان تو جانتا نہیں ہے میرے گھر کے ماحول کو، جب میں کما کے گھر جاتا ہوں میری ماں اس کمائی کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے پوچھتی ہے اے بیٹا بتا فجر کی نماز کہاں پڑھا ہے، ظہر کہاں پڑھا ہے، عصر کہاں پڑھا ہے، مغرب کہاں پڑھ کے آیا ہے، عشاء کہاں ادا کیا ہے۔ اے لوگوں سنو، اگر کوئی نماز میری چھوٹ جاتی ہے اس دن مزدوری میری ماں ہاتھ میں نہیں لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نماز چھوڑ کے کام کیے ہو، تم نماز چھوڑ کر کے روپیہ پیسہ کمائے ہو، اس مزدوری کو میں ہاتھ میں نہیں لوں گی، بھوکا سونا پسند کروں گی لیکن تمہارے اس کمائی کو میں کھانا پسند نہیں کروں گی۔ اتنا سننا تھا، اس آدمی کے دل کو پگھلنے لگا ہے، اس آدمی کا دل موم بننے لگا ہے۔ وہ بچہ آگے آگے کہہ رہا تھا، وہ پیچھے پیچھے سن رہا تھا۔ اتنے میں وہ بچے نے کہا اے لوگوں سنو، میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ بیٹا کم کما لینا مجھے منظور ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑ کے زیادہ کمانے کے فکر میں مت رہنا، نماز پڑھ کر کے کم بھی کماؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا، اور نماز چھوڑ کے اگر کماؤ گے میں تمہاری کمائی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گی، تمہارے کمائی کے اس پیسے سے میں کچھ کھاؤں گی بھی نہیں۔ اس لیے اے لوگوں سنو، میں نماز چھوڑ کے کبھی کبھی مزدوری نہیں کرتا ہوں، کبھی کوئی کام نہیں کرتا ہوں، ہر وقت میں نماز پڑھتا ہوں۔ اتنے میں اس آدمی نے کہا بیٹا تو پڑھائی کس مدرسے سے کیا ہے، تعلیم کہاں سے لیا ہے؟ اتنے میں اس بچے نے کہا پڑھنے کا موقع کہاں ملا ہے، جب سے میں آنکھ کھولا ہوں میں نے کیا دیکھا ہے کہ میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے، میری ماں دوسرے کے گھر میں کام کر رہی تھی، میں نے سوچا کہ میں کام کر کے مزدوری کر کے لاؤں گا اور اپنی ماں کو بیٹھا کے گھر میں کھلاؤں گا، مجھے پڑھنے کا موقع کہاں ملا، مجھے سیکھنے کا موقع کہاں ملا۔ اس آدمی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ترتیب آپ نے سیکھا کہاں، یہ اخلاق آپ کو کہاں سے ملا، یہ پڑھائی آپ نے کہاں سے کیا؟ اس بچے نے کہا اے لوگوں سننا چاہتے ہو تو سنو، میرا مدرسہ میری ماں کی گود ہے، اس لیے کہ ساری دنیا جب سو جاتی ہے میری ماں عشاء کی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد مجھے قرآن پاک پڑھاتی ہے، اسلام کا قاعدہ قانون سکھاتی ہے۔ اے میرے دوستو، بچوں کے لیے سب سے پہلا ٹیچر اس کی ماں ہوتی ہے، سب سے پہلا استاذ اس کی ماں ہوتی ہے، سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر بچے کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، بچہ بے نمازی ہو جاتا ہے، بچہ دین سے دور رہنے والا ہوتا ہے تو سمجھئے کہ اس کے ماں کا اخلاق کیسا ہوگا، اس کے ماں کا کردار کیسا ہوگا۔ میں کسی ماں پر انگلی تو نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن بچے کو سدھارنے کا سب سے پہلا مدرسہ اور مکتب اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں صحیح ہوتی ہے تو پھر بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں اگر شریعت پر چلنے والی ہوتی ہے بیٹا نمازی ہوتا ہے، ماں اگر اسلام کے قاعدہ قانون پر چلنے والی ہوتی ہے تو بیٹا
ईमानदार होता है, बेटा शरीयत पे चलने वाला होता है, बेटा नमाजी होता है, बेटा मुत्तकी होता है। और अगर माँ बेपर्दा होके घूमने वाली होती है, बेटा लुच्चा लफंगा होता है। माँ अगर बेनमाजी होती है, बेटा चोर होता है। माँ अगर शरीयत से दूर होती है तो बेटा गुंडा बन के पैदा होता है। माँ अगर सुन्नत मुस्तफा से दूर हो जाती है तो बेटा चोर होता है, बेटा गुंडा होता है, बेटा शराबी होता है, बेटा जुआ खेलने वाला होता है, बेटा नमाज से दूर होता है। ये अहम किरदार जो बच्चों का है वो माँ की गोद में है। माँ जैसे सिखाएगी, माँ जिस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारेगी, बेटा भी उसी अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारेगा, बेटी भी उसी अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारेगी। ऐ मेरे दोस्तों, अगर माँ पर्दे के साथ होगी, यकीनन बेटी भी पर्दे के साथ रहेगी। अगर माँ मुत्तकी होगी, माँ कनी से फातिमा होगी, तो बेटी भी नमाजी होगी, बेटा भी नमाजी होगा। अगर माँ शरीयत पर चलने वाली नहीं है, माँ नमाज से दूर है, रोजा से दूर है, इस्लाम से दूर रह के अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो समझिए उसके गोद में जो बच्चा आएगा वो भी दीन से दूर रहने वाला होगा, वो भी दीन से दूर रहने वाला होगा। है मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन के बाद से लेके अब तक कोई हुसैन बन के पैदा नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ? कि कोई फातिमा जैसी माँ नहीं बनी। फातिमा जैसी माँ नहीं बनी तो हुसैन जैसा कोई बेटा भी नहीं बना। माँ का इखलाक अगर अच्छा होगा, माँ का किरदार अगर अच्छा होगा, तो यकीनन वो बेटा मुत्तकी होगा, बेटा नमाजी होगा, बेटा दीन का चाहने वाला होगा, बेटा शरीयत पर चलने वाला होगा। और अगर माँ बेपर्दा होकर रहने वाली है, माँ शरीयत के खिलाफ काम करने वाली है, तो समझो कि उसकी औलाद जो होगी, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी दीन से दूर रहने वाला होगा, नमाज से दूर रहने वाला होगा, सुन्नत मुस्तफा से दूर रहने वाला होगा। अगर चाहते हैं आपकी नस्ल सुधर जाए, आपकी औलाद सुधर जाए, आपकी औलाद पंज वक्त नमाजी हो, दीन का गाजी हो, दीन पर चलने वाला हो, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने वाला हो, पहले माँ और बाप को अच्छा इखलाक दिखाना होगा, अच्छे किरदार से अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अगर माँ की जिंदगी सुन्नत मुस्तफा पर गुजरने वाली है, बाप की जिंदगी सीरत मुस्तफा पर गुजरने वाली है, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके एक बाप अगर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और कनीज़े फातिमा बनके अगर एक माँ अपनी जिंदगी गुजारती है, तो फिर नेक औलाद उसके गोद में पैदा होता है। और उस बच्चे ने कहा कि लोगों, मेरी माँ ने सबसे पहले मुझे सिखाया कि बेटा कम कमाना लेकिन नमाज नहीं छोड़ना, और जिस दिन नमाज छोड़ के पैसा कमाओगे उस दिन मैं तेरे पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, भूखा रह करके सो लूंगी, रात गुजार लूंगी, लेकिन तेरे कमाई का पैसा मैं नहीं खाऊंगी। आज लोग 10 बजे दिन उठता है, फजर की नमाज छोड़ देता है, नमाज नहीं पढ़ता है, जाके अपने कामों काज में लगता है। काम अगर अच्छा नहीं होता है, काम अगर बिगड़ जाता है, तो कहता है कि पता नहीं किसका मुंह देख लिए थे, सुबह सुबह के बोनी बट्टा नहीं हुआ, फजर की नमाज ये नहीं पढ़ा है। और कहता है कि किसका मुंह देख लिए थे कि आज बिक्री बट्टा बोनी तक नहीं हुआ, और नमाज छोड़ के गया है, नमाज पढ़ा नहीं है, दुकान के तरफ चला गया, नमाज छोड़ करके सुबह 8 बजे दिन उठता है और दूसरे को कहता है कि किसका मुंह देख लिए थे। अरे ये नमाज छोड़ के गया, इससे बुरा मुंह किसका होगा? सबसे ज्यादा घटिया और बड़ा बुरा मुंह उसी बेनमाजी का है जो दूसरों को ऐब लगाता है और कहता है कि आज पता नहीं किसका मुंह देख लिए थे, बोनी बट्टा तक नहीं हुआ, और खुद नमाज पंजगाना छोड़ के बैठा है, नमाज छोड़ के 10 बजे दिन उठा है और सीधे मुंह धुला काम काज में लग गया। अगर फायदा ना हुआ तो कहता है कि किसका मुंह देख लिए थे कि आज बोनी बट्टा नहीं हुआ, आज कोई फायदा नहीं हुआ,
ہوگا، اور فجر کی نماز جو چھوڑا اس سے بڑھ کے اس کا منہ خراب اور کس کا ہوگا؟ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کسی کا منہ خراب نہیں ہے۔ اب دوسرے کو بدنام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قوم مسلم میں کسی کا منہ کوئی دیکھ لینے سے کسی کا جترا خراب نہیں ہوتا ہے۔ جو قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور جو نہیں ہے لاکھ کوشش کیجئے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کم کمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اور اگر نماز چھوڑ کے جائیے گا اور کہیے گا کہ فائدہ نہیں ہوا، کس کا منہ دیکھ لیے تھے پتہ نہیں، وہ کس کا اس کا کچھ مت کہیے، اسی کا منہ خراب ہے۔ تو بہرحال اس بچے نے کہا کہ اے لوگوں، میری ماں نے مجھے پڑھائی ہے کہ بیٹا اگر کسی دن کسی ٹائم کا نماز چھوڑ دو گے، اس دن کی مزدوری میرے ہاتھ میں لا کے نہ دینا۔ آج مائیں کہتی ہے، آج باپ کہتا ہے فلاں کا بیٹا کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ فلاں کا بیٹا اتنا کماتا ہے، فلاں کا بیٹا اتنا کماتا ہے، تو کب کمائے گا؟ اے لوگوں، جہاں تو کہتا ہے فلاں کا بیٹا اتنا کماتا ہے، تو کب کمائے گا، وہیں پر ساتھ میں یہ بھی کہو کہ فلاں کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ فلاں کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ فلاں کا بیٹا سنت مصطفیٰ پر رہ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو کب نبی کی حدیث پر عمل کرے گا؟ دونوں طرف نظر رکھیے۔ جہاں کمانے کی تعلیم دیتے ہیں، میں منع نہیں کرتا ہوں، آپ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے، جتنا آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ برکت دے، اور کمائیے۔ لیکن جہاں سبق دیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا کماتا ہے، تو کب کمائے گا، تو میرے دوستو تو کا لفظ جو ہے پہلے وہاں کہو کہ فلاں کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، تو کب پڑھنے جائے گا؟ فلاں کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، تو کب پڑھے گا؟ فلاں کا بیٹا شریعت پر عمل کرتا ہے، تو کب کرے گا؟ اس بچے نے کہا میری ماں نے سبق دیا ہے۔ بچے کا اہم کردار اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے۔ اب آگے سنیے، حبیب اعظمی کے سامنے وہ گنڈا آدمی جو پہلے تھا اب روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیا بتاؤں اس بچے کے بارے میں، وہ بچہ تو میرے دل پر ایسا راز کیا کہ وہ آگے آگے چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے اس کی بات کو سن رہا تھا، اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا تھا۔ پہنچ گیا گھر، اس آدمی نے کہا بچے یہاں پہ پوٹھلی رکھ دو، پوٹھلی رکھ دیا گیا، اور کہا کہ رکو میں گھر جاتا ہوں، مزدوری لے کے آتا ہوں، تمہیں دوں گا تب جانا۔ اندر گیا، بی بی سے کہا ہے بی بی 3 درہم میں ایک مزدور آیا ہے، اس کا پیسہ دو۔ اور اس مزدور کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ اتنا ایماندار ہے کہ وہ 5 وقت نماز بھی نہیں چھوڑتا ہے، 1 وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑتا ہے، اور ماں کی بات پر اتنا عمل کرتا ہے، اور شریعت پر اتنا وہ چلتا ہے، سنت مصطفیٰ پر وہ عمل کر کے زندگی گزارتا ہے۔ میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، اتنا اچھا وہ مزدور ہے، اتنا خوبصورت وہ مزدور ہے۔ وہ بی بی بولی کہ ٹھیک ہے اس کو مزدوری تو دے دوں گی، پہلے اس کو گھر میں بلا کے لاؤ۔ اب بی بی اس کی بات سن کر کے فدا ہو رہی ہے۔ بی بی بولی اس کو گھر لے آؤ۔ اب وہ شخص گیا اور کہا کہ اے بچے مزدوری تمہیں تو مل ہی جائیں گے، تم ذرا میرے گھر کے اندر آ جاؤ۔ اب گھر کے اندر آیا ہے، مزدوری دیا گیا ہے، اس کی بیوی کبھی اس کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی مکھڑا دیکھتی ہے، اور دل ہی دل میں کہتی ہے اے میرے شوہر آج سارے لچے لفنگوں کی پارٹی کو کینسل کر دو، جتنے چوروں کو، جتنے گنڈوں کو، جتنے شرابی کو، جتنے عیاشوں کو آپ نے دعوت دیا ہے پارٹی کے لیے، سب کی پارٹی کینسل کر دو، اور اس بچے کی پارٹی اپنے گھر میں رکھ دو۔ سب کی پارٹی کینسل ہو گئی۔ اب دل کی دنیا بدل رہی ہے۔
اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے سنیے. دل کی دنیا بدل گئی. اب اس کی بیوی کہنے لگی ہے بچے مزدوری تمہیں تو مل ہی گئی ہے, ایک کام کرو میرے گھر میں ناشتہ بن کے تیار ہے, تم ذرا ناشتہ کر لو, پتہ نہیں تم کچھ کھائے ہو کہ نہیں. اس بچے نے کہا کہ ماں میں کچھ نہیں کھاؤں گا تیرے گھر میں. وہ عورت بولی کیوں؟ وہ بچے بولے اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. اب تو اور یہ شوہر اور بیوی دونوں اس بچے پر فدا ہو گئی کہ اتنے کم عمر میں روزہ رکھے ہیں, نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں, مزدوری بھی کرتے ہیں. کتنا ایماندار بچہ ہے, کتنا سچا بچہ ہے, اور اتنے حسین و جمیل بچہ تھا کہ نظر ہٹ نہیں رہی ہے. اب وہ عورت کہنے لگی اے میرے شوہر اس بچے کو کسی طرح روک لو, اس لیے کہ جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے میری خوشی کا انتہا نہیں ہے. وہ عورت بولنے لگی اے بچہ تم آج روزہ سے ہو, یہ بتاؤ کہ تم کب سے روزہ رکھتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں میں نے دیکھا کہ میری ماں روزہ رہتی ہے, اس لیے کہ جب میں نے اپنی ماں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اسی دن سے میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. عورت کے دل میں اور اس مرد کے دل میں محبت مچلنے لگی اور کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ آج میرے گھر میں افطار کی دعوت قبول کر لو. بچے نے سمجھا دعوت قبول کرنا سنت ہے, دعوت قبول کر لیتے ہیں. قبول کر لیے. افطار کا ٹائم آیا تو وہ بچہ جو ہے افطار کیا ان کے گھر میں. اس کے بعد کہنے لگی اب مجھے جانے دو. بیوی کہنے لگی اس کے, اور وہ شوہر بھی کہنے لگا ایک بات بتائیے رات ہو گئی ہے اب کہاں جائیے گا, میرے گھر میں آرام کیجئے. اس بچے نے کہا ہاں تو جلدی کمرہ بتاؤ, روم دکھاؤ, اس لیے کہ میری سنت ابھی چھوٹی ہوئی ہے, ان سنتوں کو میں پڑھوں گا. ابھی نماز میں کتنی سنت باقی ہے اس کو میں جلد پڑھوں گا. اس کو کمرہ دکھا دیا گیا. رات میں کھانا پینا کھا کے سو گئے. بچے کو الگ سونے کا جگہ دیا, سونے کی جگہ دی, اور وہ لوگ الگ سو گئے. رات کے کچھ حصے میں خیال آیا اس آدمی کی ایک بیٹی اپاہج تھی, اس کے ہاتھ اور پیر دونوں اپاہج تھا. دل میں خیال آیا کہ مہمان کے وجہ سے ہم نے تو اپنی بیٹی کو بھول گیا, اس کو تو ابھی تک کھانا نہیں کھلایا ہے. وہ آدمی جو ہے کھانا لیا, اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا. بیٹی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے باپ کہ آج آپ مجھے بھول گئے تھے, اتنی دیر کیوں لگا دی؟ مجھے بھوک لگی تھی, میں چل نہیں سکتی تھی, میں بول نہیں سکتی تھی, میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. آپ نے کھانا اتنی دیر سے کیوں لایا؟ میں بھوک سے تڑپ رہی تھی. وہ آدمی کہنے لگا اے بیٹی میں کیا کروں, ایک مہمان میرے گھر میں آیا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ تم کو تو کیا میں خود کو ہی بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں. وہ بیٹی کہنے لگی اچھا وہ کون سا مہمان ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ مجھے بھول گئے ہیں, اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں. اب وہ انسان مہمان کا تذکرہ اپنی بیٹی کے سامنے کرنا شروع کیا. حبیب اعظمی کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے, رو رہا ہے اور سارا کہانی بیان کر رہا ہے, سارا قصہ بتا رہا ہے, اور بیٹی کو کھانا کھلایا, کھانا کھلا رہا ہے, مہمان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بیٹی کیا بتاؤں, اتنے خوبصورت وہ مہمان ہے, اتنے حسین و جمیل مہمان ہے, اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے, اس کا روزہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے, وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس مہمان کے بارے میں کیا بتاؤں.
इतने में खाना मुकम्मल हुआ, बेटी को सोने का हुक्म दिया, कहा अब तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूं। बेटी अपने कमरे में सो गई, घर वाले अपने कमरे में सो गए और वो मेहमान अपने कमरे में सो गए। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो एक आवाज आती है बाप के घर, बाप के दरवाजे के पास जहां उस घर का मालिक सोया था। एक आवाज आती है, ऐ मेरे बाप दरवाजा खोलिए। अब वो आदमी परेशान कि मेरे घर में मेरी बेटी अपाहिज है और या मेरे दरवाजे पे आवाज कौन दे रही है। इतने में अंदर से आवाज आई, कौन? तो बेटी कहने लगी, मैं तेरी बेटी हूं, अब मैं चल सकती हूं, अब मैं बोल सकती हूं। इतना सुनना था, वो घर वाला जल्दी से दरवाजा खोला, देखा तो बेटी सामने खड़ी है। वो आदमी परेशान, वो बेटी चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। आज मेरे दरवाजे के सामने वो बेटी कहने लगी, बाबा परेशान मत हो, मैं आज ठीक हो गई हूँ, मेरा पैर भी ठीक है, मेरा हाथ भी ठीक है, मेरी जबान भी ठीक है, अब मैं बोल भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ, देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ। उस बाप ने कहा, ए बेटी ऐसा कैसे हो गया, ये कहां से कर्म हो गया? उस बेटी ने कहा, ए बाबा खाना खिलाते वक्त जिस मेहमान का तज़किरा आपने किया था और आप तो खाना खिला के चले गए, मैं अल्लाह की बारगाह में, अपने मालिक की बारगाह में अपने हाथों को उठा के कहने लगी, ए मेरे मालिक, मेरे घर में जो मेहमान है उसकी बड़ी फजीलत बयान किया गया है। अगर वाकई वह मेहमान अच्छा है, वह मेहमान सच्चा है, वह मेहमान नेक है, तो उनके सदके में मुझे अच्छी जिंदगी अता फरमा दे, मेरे पैर को ठीक कर दे, मेरे हाथ को ठीक कर दे, मेरी आंख को ठीक कर दे। इतना कहना था, उस मेहमान के वसीले से मैंने दुआ की है, अल्लाह ने उस मेहमान की बरकत से मेरी दुआ को कबूल फरमाया और मुझे पैर भी ठीक कर दिया, हाथ भी ठीक कर दिया। अब हाथ भी ठीक हो गया, पैर भी ठीक हो गया, एक अच्छी जिंदगी मिल गई है। इतने में जब सुना के मेहमान के सदके में मेरी बेटी ठीक हो गई है, अब उस घर का मालिक और उसकी बेटी दोनों चले हैं मेहमान के कमरे में कि चलो उस मेहमान को खुशखबरी सुना देते हैं, उस मेहमान को जाके बता देते हैं, उस मेहमान से कह देते हैं कि तेरे आने के वजह से मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी मिल गई है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दिया। क्या देखते हैं, दरवाजे के करीब गए हैं, दरवाजा खोलते हैं, क्या देखते हैं, मेहमान कमरे में नहीं है, मेहमान कमरे में नहीं है, मेहमान कमरे से बाहर निकल चुका है। तकिया के करीब एक कागज का टुकड़ा मिला, उसको खोला तो देखा, अरे घर वालों सुनो, मैं तेरे घर से बाहर आ गया हूं इसलिए कि मेरा राज तुम जान चुके हो। अल्लाह वाले की अगर कोई राज जान लेता है ना, अल्लाह वाले जगह बदल देते हैं। उस कागज में लिखा था कि तुम मेरा राज जान चुके हो, इसलिए मैंने तेरा घर छोड़ के बाहर आ गया। और नीचे लिखा हुआ था कि अगर तुम इस कागज को पढ़ लिए और मेरी हकीकत को जान लिए हो तो मैं तो तुम्हारे घर से बाहर आ गया हूं, कभी मिलूं ना मिलूं, लेकिन अगर वाकई मैं तुम्हें अच्छा लगा हूं, मेरी मोहब्बत तुम्हारे अंदर है, तो तुम सच्चे दिल से तौबा कर लेना और चोरी मत करना, शराब मत पीना, गुनाह का काम मत करना। तुम और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी सच्चे दिल से तौबा कर लेना। उन लोगों ने वहीं पे तौबा किया। हबीब आज़मी की बारगाह में वो शराबी कहने लगा, हुजूर, उस 12 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है, वो मेरी जिंदगी को गुनाह के तरफ से हटा करके नेक रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। आज हम सबको भी यही चाहिए कि गुनाहों के दलदल से बाहर निकलकर
اللہ و رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے بھائیوں ایک دن ہم یہاں ہیں، 2 دن ہے، جب یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ہمارا عمل ہی ہمیں ساتھ دیں گے۔ 1-2 اشعار نعت شریف کا سماعت کیجئے، اس کے بعد پھر سلام پڑھ لیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وعلیہ عبد الدہور وکرم۔ ایک بار اور پڑھئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے دوستو، یہ محفل پاک جو ہے نا شادی کے موقع پر سجا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور جس کی شادی ہونے والی ہے اس دونوں کو اللہ تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرما دے، اور دونوں کو آپس میں مل محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبدِ خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبدِ خضرا دکھائیے۔ اور عاشق کیا کہتے ہیں سنیے، آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبدِ خضرا دکھائیے۔ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں جلوہ دکھائیے، ایک دن حضور خواب میں جلوہ دکھائیے۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ جو گالیاں بھی سن کے دعائیں کی ہے بار بار، جو گالیاں بھی سن کے دعائیں کی ہے بار بار، ایسے نبی پہ دوستو، ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے، ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے، مرنے سے پہلے گنبدِ خضرا دکھائیے۔ حسرت ہے میرے دل کی طیبہ کو جاؤں گا، حسرت ہے میرے دل کی، حسرت ہے میرے دل کی، حسرت ہے میرے دل کی، طیبہ کو جاؤں گا، مجھ کو حضور جلدی طیبہ بلائیے، مجھ کو حضور جلدی طیبہ بلائیے، اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، اے آمنہ کے چاند مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبدِ خضرا دکھائیے۔ اور اس شعر کو دیکھیے،
छेड़ेंगे मुझको कब्र में मुनकर नकीर जब, छेड़ेंगे मुझको कब्र में, छेड़ेंगे मुझको कब्र में मुनकर नकीर जब, छेड़ेंगे मुझको कब्र में, छेड़ेंगे मुझको कब्र में मुनकर नकीर जब, फौरन सदा लगाएंगे, फौरन सदा लगाएंगे, आका बचाइए, फौरन सदा लगाएंगे, आका बचाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, आंखें तरस रही है जियारत के वास्ते, आंखें तरस रही है जियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए। मेरे दोस्तों, अब वक्त हो ही गया है, दो चार जुमला बस शादी के ताल्लुक से समाप्त कीजिए, उसके बाद फिर मैं सलाम पढ़ लूँगा। अल्लाह ताला अपने महबूब को जो भेजा और उनके रसूल, अल्लाह का रसूल इस दुनिया में आए, तशरीफ लाए, तो हमें चलना फिरना सब कुछ बता दिया। हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, अल्लाह के रसूल ने सब कुछ बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करो, निकाह करना मेरी पसंदीदा सुन्नत है। अब निकाह करने से पहले क्या चीजें जरूरी है उस पर तवज्जो रखिए कि मेरे नबी ने किस अंदाज से हमें निकाह करने का और अपने घर वालों की या अपने बच्चों का निकाह करने का हुक्म अता किया है, उस पर हमको तवज्जो देनी है। निकाह सुन्नत है और सुन्नत को सुन्नत समझ के अमल कीजिए तो फिर इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी वहाँ भी कामयाबी है। आज शादी में सब काम होता है, सब काम से पहले इस काम को कीजिए कि हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो क्या हमारे इस किरदार से, हमारी इस करतूत से अल्लाह व रसूल राजी है कि नहीं है। हम जो काम को अंजाम देने जा रहे हैं, बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, इसमें पहले गौर कीजिए कि इस शादी से अल्लाह राजी है कि नहीं, रसूल खुश है कि नहीं। अब अल्लाह व रसूल को राजी करने के लिए पहले मेरे नबी का फरमान देखना होगा कि मेरे नबी की सुन्नत क्या है और उस सुन्नत पर अमल करके अपने बच्चों की शादी कीजिए तो फिर खुदा भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। आज कौमे मुस्लिम में कुछ शादियां में ऐसी ऐसी खुराफात आई है कि पता नहीं चलता है कि मुसलमान की शादी है कि गैर मुस्लिम की शादी है। मिलाद शरीफ करते हैं, मिलाद शरीफ के बाद एक निकाह शरीफ है। मिलाद शरीफ से लेकर के निकाह शरीफ तक ठीक है, इसके बीच में जो वक्त गुजरता है ना तो पता नहीं लोग क्या क्या काम कर गुजरते हैं। कोई किसी शादी में डीजे बजता है,
किसी शादी में लड़का लड़की नाचने लगते हैं, किसी शादी में गाना होता है, तो इस शादी से खुश नहीं है। शादी अपने बच्चों की कीजिए तो सबसे पहले इस पर तवज्जो रखिए कि हम जो काम कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस शादी से अल्लाह व रसूल नाराज हो जाए। और जिस शादी में डीजे बजता है, गाना बजता है, वो क्या गाना है भोजपुरी में, और ये इलाका भी भोजपुर का है और भोजपुरी गाना भी लगता है और माँ बाप देखते हैं, बच्चा बच्ची नाचती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक नियामत है माँ बाप के लिए, बच्चों की शादी। ये शादी जो हमें और आपको जो मौका मिला है, ये बहुत बड़ी नियामत है और इसको अल्लाह व रसूल के फरमान के मुताबिक रह करके अमल करनी है कि ऐसा ना हो कि हमारी शादी से अल्लाह भी नाराज हो, रसूल भी नाराज हो। ये एक तरह की नियामत है, इस पर अमल करने की जरूरत है। अमल कैसे होगा? घर के गार्जियन को इस बात पर तवज्जो रखना होगा, हमारे घर में शादी होगी तो सुन्नत के मुताबिक होगी, नबी के फरमान के मुताबिक होगी, इससे हट करके कभी नहीं होगी। एक जगह की मैं बात बता रहा हूं। एक आदमी अपने बच्चों की शादी में बहुत दहेज में मांगा था पैसा, सब कुछ ले लिया। पहले जमाने की बात थी, मैंने सुना तो बता दे रहा हूं। सब कुछ लड़की के बाप से मांग लिया, यहां तक के लड़के का बाप बूढ़ा था, उसने हुक्का भी समधी से मांगा। हुक्का समझते हैं ना, पहले के जमाने के लोग उसको पीता था चिलम में रख करके। हुक्का भी मांगा तो लड़की के बाप से मांगा, दिया उस बेचारे ने। आया शादी करके बहू घर लेके आया, कुछ दिन चला, एक महीना हुक्का में हुक्का पिया। एक दिन उसकी बहू से झगड़ा हो गया, ससुर और बहू में झगड़ा हुआ, खटपट हुआ। बहू कहने लगी मेरे लाए हुए हुक्का को पी रहा है और मुझे ही से झगड़ रहा है, ऐसा करो हुक्का वापस करो। अब बूढ़ा का दिमाग घूमा कि मैं किया तो किया क्या, झगड़ा क्यों किया? अगर झगड़ा ना करता, हुक्का भी सलामत रहता, मैं भी पीते रहता। ये तो झगड़ा बड़ी मुश्किल हो गई है, बात तो बहुत दूर पहुंच गई है। अब उसकी बहू कहती है हुक्का वापस कर। इसलिए मैं कहता हूं जहेज मांगोगे तो वो जहेज के नाम पर एक दिन जलील होना होगा। इसलिए जहेज नाम की दौलत को अपने घर में मत लाओ, सिर्फ बहू लेके आओ। बहू लेके आओगे, वो कल भी बहू रहेगी, आज भी वो बहू रहेगी, और जब तक वो सलामत उस घर में रहेगी, हर दिन वो बहू बन के नजर आएगी। और जहेज के नाम पे लाओगे ना, फिर वही हाल होगा। उसकी बहू कहने लगी थी मेरा हुक्का पी रहा है और मुझी को आग दिखा रहा है, हुक्का वापस कर। तो उसका 2 बेटा था। पहले बेटे की शादी में बहुत चीजों को मांगा, मशहूर हो गया, फला का बाप अपनी शादी, अपने बेटे की शादी में ये मांगा, सब कुछ मांग लिया। अब दूसरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। आदमी जान गया कि ये भिखमंगा है, ये कुछ भी मांग सकता है। अब उसके घर में रिश्ता कोई पहुंच नहीं रहा है, अब उसके दूसरे बेटे की शादी नहीं हो रही। अब उसने ऐलान क्या किया, मैं जहेज नाम की कोई चीज नहीं लूंगा, खाली बहू लेके आऊंगा, ताकि बहू रहेगी, कभी कुछ अपने घर से लाई हुई चीज को वापस नहीं मांगेगी। तो मेरे दोस्तों, जहेज मांगना हराम है। चाहे कुछ भी आप मांग के लाइए, कुछ दिन के बाद उसमें घून लगेगा, वो खत्म हो जाएगा और वो गुनाह नामे अमाल में बाकी रहेगा।
اس لیے صرف بہو لائیے. اللہ نے اولاد دی ہے, بیٹا دی ہے تو بہو لائیے, بیٹی دی ہے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اس بچے کی شادی کیجئے تاکہ نبی بھی خوش ہو اور اللہ بھی خوش ہو. تو میرے دوستو, نبی نے فرمایا شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. پہلا یہ کہ خاندان کی بنیاد پر, دوسرا یہ کہ اس کی دولت کی بنیاد پر, تیسرا یہ کہ اس کے حسن کی بنیاد پر, چوتھا یہ کہ دینداری کی بنیاد پر. اور اللہ کے رسول نے دینداری پر توجہ فرمایا ہے کہ لوگوں دینداری دیکھ کر کے شادی کرو. کیا مطلب؟ دولت ہے اگر دینداری نہیں ہے وہ دولت بیکار ہے. شہرت ہے, عزت ہے, خاندان اچھا ہے. اگر دولت ہے, خاندان اچھا ہے اور دین نہیں ہے, دولت بھی بیکار ہے, شہرت بھی بیکار ہے, خاندان ہونا بھی بیکار ہے. حسن ہے اگر دین نہیں ہے, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, عبادت نہیں کرتے ہیں, تلاوت نہیں کرتے ہیں, تو سمجھئے کہ وہ حسن بھی بیکار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شادی کرنے سے پہلے دینداری دیکھو. کیا مطلب؟ کہ دیکھو جس لڑکی کو تلاش کرتے ہیں, جس لڑکا کو تلاش کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں, رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. اس لیے کہ میرے دوستو, دولت کبھی سکون نہیں دیتی ہے. سکون تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی بنیاد پر ملتی ہے, اسلام کی بنیاد پر ملتی ہے. میرے دوستو, سکون کبھی دولت نہیں دیتی ہے, سکون تو نبی سے محبت کرنے کے بدلے میں ملتی ہے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ آپ سب کچھ دیکھیے, خاندان دیکھیے, رشتہ دار دیکھیے, دولت دیکھیے, حسن دیکھیے, لیکن سب سے پہلے دین دیکھیے. اگر دین ہے, حسن ہے اور اچھا ہے, دین ہے, دولت ہے اور اچھا ہے, دین ہے, خاندان بھی اچھا ہے تو اور اچھا ہے. کیا مطلب؟ کہ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی دین ہونا ضروری ہے. اگر دین نہیں ہے تو سب کچھ فضول اور بیکار ہے. تو میرے دوستو, وقت اب ہو ہی چکا, اب ختم کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.